آج تو آغاز کر لینا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا, ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا, آج تو آغاز کر لینا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھئی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022, یعنی اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا, ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. لیکن یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ وہ زمانے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ تے, انہیں 12 دن میں پٹیشن ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا. 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھئی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ The guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? Yes sir. اس میں ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں؟ وجہ اناد, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ماشاءاللہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تو یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ہمدردی ہے ایک شخص سے ہے, پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں, آپ کہیں نہیں ہم شخصیاتی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم وکیل ہیں, ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے, پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں. ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے, ہماری معاونت کیجئے, کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں بالکل نہیں سر, میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. صلاحالدین صاحب سن لیں ذرا. صلاحالدین صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا, اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے.
ہم آپ سے دیکھیں, آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں, ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ واٹ واز دی پرپز بیہائنڈ ٹو مینیپولیٹ ان دی جوڈیشل پروسیڈنگ, کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے, تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپز کے لیے استعمال ہوئے, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا, شوکت صدیقی صاحب نے اب کہا آپ کہ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں, اگر اس میں اگر سن لیجئے نا, اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا, حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا, تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو, کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے, مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر, تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفراسٹرکچر ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے, سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے, ہر کوئی آ جائے, اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا, اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں, آپ آگے نہیں آ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے, آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں, آئین پہ عمل چاہتے ہیں, جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسی ایشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی آئی کین ہیو مائی اوپینینز اینڈ پوائنٹس آف ویو اباؤٹ دیٹ, بٹ آئی کین ناٹ کنکلوسیولی سے کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا ایکس وائی زی کو فیور یہ تو کرنے کے یقیناً لیے. نہیں کر رہے تھے نا, مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کر رہے تھے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں. پہلی تو بنیادی بات ہے, یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے, نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے, یہ ہم وضاحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسی ایشن ہے باہر کی. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.